أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ الفجر کی یہ آخری 16 آیتیں ہیں جن کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 15 سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اس سورت کی جو آخری آیت ہے آیت نمبر 30 اس پر یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم ترین باتوں کا تذکرہ فرمایا. ایک تو قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے جو آخری آیتوں میں آ رہا ہے. اس سے پہلے انسان کے ایک کردار کا تذکرہ ہے اور وہ جو انسان کا کردار ہے اس کا رویہ ہے اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ پچھلے قوموں میں بہت سی قومیں ایسی گزری جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایتیں فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم الشان نعمتوں سے مالا مال کیا تھا. قوم عاد کا تذکرہ فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ. ستونوں والے زبردست پلرز پر بلڈنگ بناتے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہر ہل اسٹیشن پر انہوں نے اپنا ایک قلعہ، ایک حویلی، ایک مکان بنا رکھا تھا. غرور میں مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہوئی، شرک میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، بڑی جافشانی فرمائی حضرت ہود علیہ السلام نے، لیکن نتیجہ صفر رہا اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ان کا جو حشر کیا وہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر مذکور ہے، موجود ہے، کہ تہس نہس کر دیا ایک آندھی کے ذریعے سے. حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر جاتے ہیں اور احقاف جو آج یمن کا ایک علاقہ پڑتا ہے وہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی اور جزیرۃ العرب کے شمال میں تشریف لے گئے، ناردرن سائٹ، جہاں اب
جارڈن پڑھتا ہے، اردن پڑھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبوک کے لیے سفر کیا تھا اسی حصے کی طرف سفر کیا تھا، شمال کی طرف. اس شمال کو انہوں نے آباد کیا، پتھروں کو تراشا، پہاڑوں میں مکانات بنائے، بہت ڈیولپمنٹ ہوا، بڑی ترقی کی. ان کی فنکاری، ان کی انجینئرنگ بڑی زبردست قسم کی تھی اپنے زمانے میں. اور اپنا زمانہ کیا، آج تک وہ لوہا منواتی ہے. وہ عادِ ثانی کہلائے، یا پھر ان کے ایک بڑے فاتح ہے قسم کے سردار گزرے تھے سمود، ان کے نام پر قوم سمود کہلائے. اپنے گھروں پر، پہاڑوں کے گھروندوں پر بڑے خوش ہو گئے. دھیرے دھیرے دنیا داری آئی، حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، بگاڑ پیدا ہوا. اور پھر وہی ہوا، خرافات، شرک، مورتیوں کی پوجا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. لگاتار حضرت صالح علیہ السلام کی کوششیں رہی کہ راہ راست پر آ جائے، لیکن بات انہوں نے سنی نہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے رہے. اونٹنی کا انکار کیا، اس کو مار ڈالا، اور اس کی پاداش میں ان پر زلزلے کا عذاب آیا. وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، وہ سمود جنہوں نے موم کی طرح پہاڑوں کو تراشا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے گھروں میں دفن کر دیا، ختم ہو گئے. ادھر مصر کا تمدن عروج پر آیا، ترقی کی. فراعنہ نے بڑی محنتیں کی، بڑے بڑے اہرام بنائے، بڑے بڑے محل بنائے، سونا جمع کر لیا پورے دنیا بھر کا، اور سونوں کے بیڈ ہوتے تھے، اور سونے کے دروازے بناتے تھے، سونے کے برتن میں کھانا کھاتے تھے. نافرمان ہو گئے، بنی اسرائیل کو ستایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. اللہ کے عذاب کا ایک کوڑا ان پر برسا. لاہو لشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ختم کر دیا. تم کیا ہو؟ بالخصوص قریش مکہ سے خطاب ہے. اپنی سرداری پر بڑا غرور، اپنی دولت پر بڑا ناز، لیکن اپنی حیثیت دیکھو، تاریخ اٹھا کر دیکھو. جب جب انسان بگڑتا ہے تو اس کو تاریخ اٹھا کر دیکھنا چاہیے کہ تاریخ میں اور تاریخ کے آئینے میں اس کا قد کتنا چھوٹا ہے. کیسے بڑے بڑے حکمران گزرے، کیسی انہوں نے زبردست حویلیاں بنائی، محل بنائے، قلعے بنائے. آج ان کا مینٹیننس ممکن نہیں ہے. حکومتیں مل کر ان کا مینٹیننس نہیں کر پا رہی، انہوں نے کیسے بنا لیا ہوگا سوچیے. آج کے سائنسدان حیران ہیں، ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں کہ وہ جو اہرام انہوں نے بنائے تو یہ پہاڑ کی جو بڑی بڑی چٹانیں ہیں جس کو 60-70 فیٹ اوپر اٹھا کر نصب کیا، کیسے اٹھائے ہوں گے، کون سی کرین تھی، کیا ٹیکنک تھی، کیا ذہانت تھی. بار بار اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں اس پر. آرکیٹیکچر کا ایک اعلیٰ نمونہ انہوں نے پیش کیا، لیکن حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے. کیوں؟ اللہ رب العالمین کے آگے کچھ نہیں ہے. انسان اس حقیقت کو سمجھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہاتھ روک لیتا ہے، عطا نہیں کرتا. اس کا تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے. مومن کو بھی اللہ تعالیٰ دل بھر کر دنیا دے سکتا، حکومت دے سکتا ہے، دولت دے سکتا ہے. کافر کو بھی اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے، مال دیتا ہے. مومن کو بھی اللہ تعالیٰ غربتوں سے، پریشانیوں سے، فقر و فاقے سے دوچار کرتا ہے، کافر کو بھی کرتا ہے. یہ جو دنیا کا دینا اور لینا ہے اس کا تعلق یاد رکھیے نہ ایمان سے ہے اور نہ ہی صلاحیت سے ہے.
صلاحیت سے بھی نہیں ہے. قارون کو یہی تو غلط فہمی ہوئی تھی، اب اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے مجھے یہ دولت ملی ہوئی ہے. تو ان کا ٹیلنٹ ان کو زمین ملے تو سب صلاحیت کی وجہ سے بھی نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ. بس اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اس کا ایک نظام ہے کہ کس انسان کا امتحان کس چیز سے لیا جائے. کسی کا غربت سے لیتا ہے، کسی کا دولت سے لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، رہا انسان، ذرا وہ غور کرے. فرعون کا واقعہ بتا دیا گیا، قوم سمود کا ذکر کر دیا گیا، قوم عاد کا ذکر کر دیا گیا. اب عمومی طور پر انسان سے خطاب ہے کہ اے انسان تم غور کرو. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب آزماتا ہے اس کا رب اس کو، ابتلاہ، اللہ تعالیٰ ابتلا کے معنی ہوتے آزمائش کے، امتحان کے. جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو معزز بناتا ہے سوسائٹی میں. اس کو حکومت دے رکھی، سرداری دے رکھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ عطا کر دی، وہ سوسائٹی میں صاحب عزت ہے، اکرام کیا گیا اس کا. وَنَعَّمَهُ، اور اس کے اوپر اس نے نعمتوں کی بارش کر دی. دولت اس کو ملی ہوئی ہے، ریل پیل ہے، فراغی ہے، زندگی میں اطمینان ہے، ساری چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. کمزرف انسان جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ ناز کرنے لگتا ہے، کہتا ہے میں تو معزز ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اونچے خاندان میں پیدا کیا، حکومت کرنے والے گھرانے میں پیدا کیا، چیف منسٹر کا بیٹا بنایا. وہ غرور میں مبتلا ہوتا ہے. جو کمزرف انسان ہوتا ہے اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتا، وہی غلطی کرتا ہے جو قوم عاد نے کی، وہی غلطی کرتا ہے جو قوم سمود نے کی، وہی غلطی کرتا ہے جو فرعون نے کی، وہی نتیجہ بھگتتا ہے جو فرعون نے بھگتا، اسی راستے پر چلتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، دوسرا امتحان فرمایا، اور یا پھر اس کو وہ مبتلا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اپنی بخشش روک دیتا ہے، تنگی پیدا کر دیتا ہے. اور پھر امتحان لیتا ہے تنگ دستی سے، فقر و فاقے سے، پریشانیوں سے، مختلف قسم کے حالات آتے ہیں. اور کمزرف اگر ہوتا ہے، ایمان سے اگر محروم ہوتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَعَانَنِ، گلے شکوے کرتا ہے، میں ہی ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آزمانے کے لیے یہ مجھ پہ مصیبتیں کیوں آ رہی. لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جب دولت کا انبار ان کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور دنیا کی اعلیٰ نعمتیں ان کو مل جاتی ہیں، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. وہ بھی کردار اللہ تعالیٰ نے پیش کیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی زبردست حکومت دی تھی، مانسون چلتا 1 مہینے تک لیکن آپ کی مملکت سے باہر نہیں جا پاتا، واپس آتا 1 مہینے تک لیکن آپ کی مملکت سے باہر نہیں آ پاتا. اور انسانوں پر تو کنٹرول معمولی سی چیز ہے، بہت سے حکمرانوں نے کیا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جنوں کو مسخر کیا، جنوں پر کنٹرول، جنوں پر حکومت. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی صلاحیتیں، اگر آپ چاہیں تو ذرا موجودہ اصطلاح میں اس کا ترجمہ کر لیں کہ ایسی سائنٹیفک قسم کی صلاحیت اور ٹیلنٹ دیا کہ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے، چونٹیوں کی آواز سن لیتے. ہر چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے، سارا اقتدار ہے، دولت ہے، حکومت ہے، علم ہے، حکمت ہے، اور سب سے بڑی بات رسالت ہے، نبوت ہے. کس سے بڑھ کر اور کیا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا، وہ دعا کرتے ہوئے کہتے تھے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے آپ مقام شکر پر تھامے رکھیے. اوزعنی، ادھر ادھر مت جانے دیجیے، اللہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، بھٹک جاؤں گا میں. نبی و رسول ہے، اللہ کے دربار میں التجا کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا؟ اوزعنی، مجھے آپ تھامے رکھیے، سمٹے رکھیے مقام شکر پر.
अनश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया वाला वालिदैया वन आमल सालिहन, और ऐ अल्लाह हमेशा तौफीक देते रहिए कि मैं नेक अमाल करता रहूं। आला ज़ब्त का इंसान, बेहतरीन इंसान है ये। वो किरदार सुलेमानी, सब नक्शे सुलेमानी के पीछे पड़े हुए हैं। उसवे सुलेमानी देखो जिसको कुरान पाक पेश कर रहा है। नक्शे सुलेमानी कोई चीज नहीं, वो तुम्हारे ज़हन के नक्शे जो तुमने डाल लिए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये अल्लाह ताला ने रवैया उजागर फरमाया, ये उसवा आपका, ये अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक अंदाज के हमेशा शुक्रगुजारी, बंदगी, अब्दियत, अल्लाह ताला के सामने आजिजी, इनके सारी, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रवैया है। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने कमजोर लोगों के लिए फिरौन का तज़किरा फरमाया, जो रब्बुल आलमीन का इनकार कर रहा था, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहा था, जो ये समझ रहा था कि मेरा लश्कर, मेरी दौलत, मेरी हुकूमत मुझे बचा लेगी, लेकिन कहीं का नहीं रहा। दोनों किरदार अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया। और भी है कि अल्लाह ताला जब देता है और इंसान का ज़र्फ अच्छा होता है ना, बड़े ज़र्फ का होता है, तो वो इंसान जो है शुक्रगुजार बनता है। और इंसान अगर कम ज़र्फ होता है तो नाशुक्रा बन जाता है। बंदा मोमिन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, मोमिन का मामला तो अजीब व गरीब है। अगर अल्लाह ताला उसको आजमा लेता है, वो सब्र करता है, अजर पाता है। अल्लाह ताला अता करता है तो वह शुक्र बजा लाता है, अजर पाता है। फरमाया कि दोनों हालतों में मोमिन को अजर मिलता ही चला जाता है। ये है असल मतलूब। इस हकीकत को समझना चाहिए। इसी हकीकत को समझने के लिए कहीं सब्र अय्यूब आपके सामने बताया गया, कहीं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आजमाइशों का तज़किरा है, कहीं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैदोबंद का तज़किरा है, कहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जाओ हुकूमत का तज़किरा है, कहीं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की फुतूहात का तज़किरा है। यही समझ ले बंदा कि देखो अल्लाह ताला जो अता कर रहा है ना, बंदगी में इजाफा करो, शुक्र में इजाफा करो, उसके दरबार में छुप जाओ, उसके राह में खर्च करो। जो अल्लाह ताला अता करता है, याद रखिए। तो अभी आगे भी आ रहा है तज़किरा कि आमदनी, इनकम कहाँ से है उसका भी हिसाब किताब होगा। एक्सपेंडिचर, खर्चा कहाँ है, वो हेड्स भी चेक होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इब्ने आदम के कदम सरक नहीं सकेंगे, मैदान हशर से हट नहीं सकेंगे, जब तक कि अपनी उम्र के बारे में और अपनी दौलत के बारे में जवाब ना दे दे कि कहां से कमाई थी दौलत, कहां पे खर्च की। आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये हिसाब किताब देना है, अभी से ऑडिट करा कर रखिए आप। लिहाजा फरमाया कि जब इंसान अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनता है, उसका मकाम बुलंद होता है। जितना राह खुदा में खर्च कर रहा है, मकाम बुलंद होता जा रहा है, उसके लिए अजर बढ़ता जा रहा है, उसकी विलायत बढ़ती जा रही, अल्लाह से कुर्ब बढ़ता जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक वाकया पेश आया था ना, कि गरीब सहाबा, फुकराउल मुहाजिरीन कहा गया, जिनके पास पैसे से नहीं थे, तंगदस्ती थी, मुश्किलात का सामना कर रहे थे, वो उन्होंने आके कहा कि ज़हबा अहलद दुसूरी बिल उजूर या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, ये खाते पीते लोग हैं ना, ये पूरा अजर ले गए, हमारे लिए क्या रह गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वमा ज़ाका, क्यों ऐसी बात क्यों कह रहे। कहा अल्लाह के रसूल, हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, वो भी रोजा रखते हैं, लेकिन एक जगह आकर हम फंस जाते हैं। वो गुलाम खरीद के आजाद करते हैं, वो गरीबों को खाना खिलाते हैं, वो खूब सदकात देते हैं, वो खूब इस्लाम की तक़वियत के लिए अताया देते हैं। यहाँ आके हमारे पास फिर मसला हो जाता है, हम नहीं कर पाते हैं। लिहाजा वो अजर तो ले गए, उमरा ले गए, अगनिया ले गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको उसका मुतबादिल बताता हूँ, मैं उसका मुतबादिल बताता हूँ कि तुमको खूब अजर मिलेगा। और उसका मुतबादिल ये है, फरमाया सुभान अल्लाह नमाज के बाद 33 मरतबा कहो, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा कहो, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा कहो, और आखिर में कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फरमाया ये 100 मरतबा जो जिक्र हो जाएगा तुम्हारा, फिर इंशाअल्लाह तुमको वही अजर मिलेगा जो
उमरा सदकात करने की वजह से उनको हासिल हो रहा है। तो साहबा खुश चले गए। 2 महीने 3 महीने के बाद फिर आए, फिर एक प्रॉब्लम हो गया। कहा अल्लाह के रसूल ने पूछा अब क्या हो गया? कहा उनको ये जिक्र मालूम हो गया, ये जिक्र भी कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा। अब ये तो नहीं होगा ना अमीर होने की वजह से उसका अजर ही से उसको महरूम कर दिया जाए, ये नहीं होगा। बेचारा जिक्र भी कर रहा है, तहज्जुद भी पढ़ रहा है, तिलावत कुरान भी कर रहा है, तो सबका अजर उसको मिलता चला जाएगा। लिहाजा अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, आमदनी पर निगाह रहे, हराम आमदनी तो नहीं है, खर्चे पर निगाह रहे, हराम काम में खर्च तो नहीं हो रहा है। ये उनका इम्तिहान है जिनको अल्लाह ताला ने अता किया। और फरमाया जिनको अल्लाह ताला ने अता नहीं किया उनके लिए क्या इम्तिहान है? उनके लिए इम्तिहान ये है, नंबर 1 लालच ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कभी अपने ऊपर वाले को ना देखो। तुम्हारा छोटा सा एक घर है जिसको सर छुपा लेते हो, अब आप तुम देख रहे हो व्हाइट हाउस वालों को, जुबली हिल्स के बंगले वालों को मत देखो, फरमाया उसको देखो जो फुटपाथ पे सो रहा है, जो बारिश से अपने आप को प्लास्टिक के कवर से बचा रहा है, थैला ओढ़कर सो रहा है, उसको देखो। फरमाया जब उसको देखोगे तो तुमको एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ अता कर रखा है। ये पहली चीज तो ये कि इंसान के अंदर हिर्स ना हो, लालच ना हो, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। फरमाया अगर कमजोर इंसान होता है ना तो फिर 2 चीजें होती है, डिप्रेशन में जाता है वो, या फिर अल्लाह न करे हराम तरीकों से माल कमाने की कोशिश करता है, जो आज मौजूदा दौर में आप देख रहे हैं। डंडी मारना, बेईमानी करना, स्कैंडल्स करना, चोरी कर लेना, धोखा दे देना, तबाह हो जाता है। ईमान तबाह हो गया, दीन तबाह हो गया, आखिरत तबाह हो गई। यहाँ फरमाया कि देखो अपने अंदर तुम हिर्स को निकालो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लालच के साथ अगर तुम्हारे पास माल आएगा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान हो जाएगा, और बगैर लालच के अल्लाह ताला अता करेगा तो खुद अल्लाह ताला तुमको सही खर्च करने की तौफीक भी देगा। इरशाद फरमाया तुम्हारे लिए वो माल बाबरकत होगा। लाख देने का 1 देना है, दिले बेमुद्दा दिया तूने, दिल बेनियाज होना चाहिए, दुनिया आर्जी है, छोड़कर जाना है। और इसी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को मसाकिन में रखा, अमीरों में नहीं रखा। ये आपका इख्तियार था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए महल बनवा लेते, जायज था। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजराने आते, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फुतूहात में चीजें मिलती, उनकी बुनियाद पर अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ा सा घर बनाते कोई हर्ज नहीं था, किसी का मुबाह था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए झोपड़ी ही पसंद फरमाई। यही नहीं बल्कि दुआ करते रहे कि ऐ अल्लाह मोहम्मद को और आले मोहम्मद को उतना दे जितना से उनकी कमर सीधी रहे, उससे ज्यादा ना अता कर। ये दुआ करते थे कुत ला यमूत की कि अल्लाह मरज़ुक़नी अला मुहम्मदिन कुतन मा ला यमूत, उतना ही दे अल्लाह, बस तक़वियत हासिल हो जाए, इबादत कर, उससे ज्यादा अता न करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि अल्लाह मुझे जिंदा भी रख तो मिस्कीनों में, क़यामत के दिन मुझे उठा भी तो मिस्कीनों में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों को ही तसल्ली देने के लिए, देखो मैं तुम्हारी तरह जिंदगी बसर करता हूँ, ये मेरे 2 जोड़े हैं, ये मेरा घर है जिसमें न मसेरी है न बेड है, ये छाल है और ये गद्दा है और ये गद्दे के अंदर घास भरी हुई है, ये मेरी जिंदगी है, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको तसल्ली होनी चाहिए। चाहते तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह फुतूहात हासिल कर लेते, चाहते तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह फुतूहात हासिल कर लेते, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी का जो इंतखाब किया वो यही कि देखो इम्तिहान, गुर्बत का इम्तिहान, तंगदस्ती का इम्तिहान, कैसे शुक्रगुजारी के साथ। एक चीज लालच ना पैदा हो, और दूसरी चीज ये कि अल्लाह ताला से शिकायतें नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। जिस हाल में अल्लाह ताला रखे उस हाल पर शुक्र अदा करना चाहिए। ये दुनिया की जिंदगी आर्जी है, मुख्तसर है, आजमाइशों वाली है, अच्छे अच्छों पर आजमाइशें आती रहती हैं। लिहाजा इन हालात से जब बंदा गुजर रहा है, तंगदस्ती है, परेशानी है, सब्र हो, शुक्र हो, अल्लाह ताला से ताल्लुक हो,
کسی قسم کی شکایت نہ ہو. فیقول ربی اہانن، یہ کردار نہ ہو، میری توہین ہو گئی، بے عزت کر دیا گیا، سوسائٹی میں میرا کوئی مقام نہیں ہے. مقام تقوی سے بنتا ہے، مقام اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد پر بنتا ہے. مقام جو بنتا ہے وہ زہد کا جو اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے زہد کا جو ان دوسروں کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. بڑے بڑے اہل اللہ کے پاس جو جھوپڑیوں میں رہتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ آتے تھے، گھٹنوں کے بل بیٹھ جایا کرتے تھے. اور ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ ایک عرب بزرگ تھے ملک شام میں، بڑی تنگدستی کی زندگی، اور ایک جھوپڑی نما کمرہ تھا جس میں وہ پڑھاتے رہتے تھے دن بھر. پچھلے زمانے میں یاد رکھیے آپ کہ ایک ہی استاد بیٹھ جاتا تھا، اس کے چاروں طرف طلبہ جمع ہو جاتے تھے. یہ کلاس روم، ٹیچرز اور ٹائم پیریڈ، اور ہر گھنٹے میں ایک نیا ٹیچر آ رہا ہے، یہ سب کانسیپٹ نہیں تھا. امام بخاری کہیں بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں، امام مالک کہیں بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں، تو وہ بزرگ بھی ایک مقام پر بیٹھے پڑھاتے رہتے تھے بڑے اللہ والے. ان سے ملنے کے لیے اس وقت کے شہنشاہ آنے لگے تو شور بچا، بندر بج گئی، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. شاگردوں نے کہا کہ حضرت وہ بادشاہ کے لیے بیٹھنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا. تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، گھڑا ہے، اس کو آمدہ کر دو، اس کے اوپر بیٹھ جائے گا. وہ آئے، شہنشاہ بیٹھے، تھوڑی دیر بات چیت کی، دعا وغیرہ کی، درخواست کی، اور اس اثنا وہ پیر پھیلائے بیٹھے ہوئے تھے. پیر ان کے سامنے کی طرف، دروازے کی طرف پیر پھیلے ہوئے تھے. ضعیف تھے تو پیر سمٹنا مشکل تھا، تو پیر ایسے پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہی کی طرف رخ تھا پیروں کا. پیروں کے پاس بیٹھا رہا. اس نے بالکل برا نہیں سمجھا، وہ بھی اللہ والا تھا. اس کے جانے لگا تو اس نے اشرفیوں کا ایک بیگ گفٹ کرنے کے لیے دیا. تو انہوں نے مسکرا کے کہا دیکھو جو پیر پھیلاتا ہے نا وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو اشرفیاں ساتھ لے جاؤ. ان الذی یمد رجلیہ لا یمد یدیہ، انہوں نے کہا جو پیر پھیلاتا ہے نا وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. آپ اپنے اشرفیاں لے جائیے، خیرات کریے، مجھے ضرورت نہیں ہے. ایک روب ہوتا ہے تقوی کا، زہد کا ایک جلال ہوتا ہے، یاد رکھیے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو ملتا ہے. لہذا اس زہد کو، اس تقوی کو بہت بڑی دولت سمجھے. یہ دولت تو آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. لہذا جس کو اللہ تعالیٰ نے تنگدستی سے آزمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے معاشی طور پر پریشانیوں سے آزما لیا، تو اس کو یہ چاہیے کہ ایک تو یہ کہ لالچ نہ پیدا کرے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہو، شکوہ شکایت نہ ہو، اور تقوی ہو، زہد ہو، قناعت ہو، اللہ تعالیٰ نے جو عنایت فرمایا اس پر اطمینان ہو. یہ اطمینان بہت کام آنے والی چیز ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، یہ دو کرداروں کا تذکرہ فرمایا. اور میں نے عرض کیا نا کہ امیر ہونا کمال نہیں ہے، امیر ہونا کوئی کمال نہیں ہے. ہر شخص منٹوں میں امیر ہو سکتا ہے. امیر ہونا کوئی کمال نہیں، کوئی ٹیلنٹ کی بھی ضرورت نہیں. ہاں، ایمانداری کے ساتھ امیر ہونا بہت کمال ہے، قابل تعریف بات ہے. ایمانداری کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایمانداری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ایمانداری کے ساتھ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عالم یہ تھا کہ انتہائی غربت میں تعلیم حاصل کی، لیکن بعد میں آپ کی تجارت کامیاب ہوئی تو آپ کے استبل میں 600 خالص عربی نسل کے گھوڑے کھڑے رہتے تھے. ترقی ہوئی ایمانداری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ. یہ کمال ہے. لہذا امیر ہونے کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بہت حیرت انگیز ہے. کیا فرمایا؟ کھلا بل لا تکرمون الیتیم. امیر ہو گئے ہوں گے، یتیموں کا خیال نہیں رکھتے ہو. کلا، ہرگز نہیں، امیر ہونا کوئی کمال نہیں. فرمایا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور غریبوں کے کھلانے کا انتظام نہیں کرتے ہو، ماحول نہیں بناتے ہو. ابھی میں سرسری مفہوم بیان کر رہا ہوں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کو لوٹ کر کھا لیتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے غیر معمولی دل میں محبت رکھتے ہو. یہ امیری فرمایا قابل تعریف نہیں ہے.
یہاں اللہ تعالیٰ نے یتیم کا تذکرہ فرمایا. بھائی دیکھیں حرام آمدنی تو شراب بیچ کر بھی آتی ہے, حرام آمدنی تو ناجائز چیزوں کی تجارت کرے انسان وہ بھی قابل مذمت ہے, اس کا بھی تذکرہ ہو سکتا تھا. کوئی کتوں کو بیچنے لگے, خنزیر بیچنے لگے, کتے کی قیمت حرام ہے نا. تو اوقات برکت پورے کے پاس ہمارے بچے بھی نظر آ جاتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت کو جس چیز کے ساتھ ذکر فرمایا وہ اگر میں ذکر کر دوں تو اوسان خطا ہو جائیں گے آپ کے. زنا کی اجرت لینے کے ساتھ آپ نے کتے کی قیمت کا تذکرہ فرمایا. احادیث صحیح آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. مہر البغی فرمایا وثمن الکلب, کتا بیچ کے اس کی قیمت کبھی نہیں لینا, جائز نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ گھر کے باہر کوئی پالتا ہوگا حفاظت کے لیے, اپنے فارم ہاؤس میں پالتا ہوگا اور اس کے بچے اچھے ہیں تو کسی کو دے دے, وہ بیچنا نہیں, بیچنا جائز نہیں, اس کی آمدنی اشد حرام ہے. میں نے عرض کر دیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے ساتھ ذکر فرمایا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ناجائز آمدنی کے ذرائع تو متعدد ہے. سود سے آ سکتی ہے, رشوت سے آ سکتی ہے, لیکن وہ سب کا تذکرہ نہیں یہاں پر. یہاں پہ ہے تو مال یتیم کا تذکرہ ہے, مال یتیم کا تذکرہ ہے. تو حیرت ہوتی تھی کہ دیگر اہم جو ناجائز ذرائع آمدنی ہے ان کا ذکر کیوں نہیں, ایک ہی کا ذکر کیوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غور کرنے سے یہ پتا چلے گا کہ یہ جرم دیندار لوگ بھی کرتے ہیں, نمازی لوگ کرتے ہیں. کبھی کبھی مسجد میں بڑے ایکٹیو بھی ہیں, ممبر بھی ہیں, ہو سکتا صدر بھی ہوں, تنظیموں کے صدر ہوتے ہیں, سربراہ ہوتے ہیں, خاندانوں کے بڑے ہوتے ہیں, سربراہ ہوتے ہیں. یتیم کے مال کا مسئلہ ہے تو بے ایمان ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے واقعات دیکھنے میں آئے کہ پیروں تلے زمین سرک جاتی ہے. یہ صاحب یہ کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ ڈنڈی مارتے ہیں چچا. چچا میرے ابا کی جائیداد ادھر کیسا جا رہی ہے؟ ارے جائیداد جا رہی ہے, اللہ نے تقسیم کر دی, تم کون ہوتے ہو بھائی؟ گھر ہے بڑا سا, کئی کروڑ کا گھر ہے, اب اس میں ایک بھائی کا انتقال ہو گیا, اب اس کے بعد بیوہ نے کہیں نکاح بھی کر لیا, اپنے بچوں کے ساتھ کہیں شفٹ ہو گئی, تو بچوں کو محروم کر دینا چاہتے ہیں. کیسے محروم کر سکتے تم؟ اللہ نے حق دیا ہے ان کو, اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے. محروم کرو گے تو پھر ارشاد فرمایا انما سیصلون نارا, جو یتیموں کا مال کھا جاتا ہے وہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے, اور ایک وقت آئے گا جہنم کی آگ اس کو کھا لے گی. یہ قرآن پاک کا بیان ہے. الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت معراج جب تشریف لے گئے تھے معراج پر, تو آپ کا گزر کچھ ایسے لوگوں کی جانب سے ہوا جن کو فرمایا کہ ان کے جبڑے جو ہے جیسے اونٹ کے جبڑے ہوں بڑے بڑے سے, اور اس کو فرمایا کہ سپرد کر دیا گیا تھا کوٹنے والوں کے جو کوٹ رہے تھے, مار مار کے جبڑوں کو پھیلا رہے تھے. جب جبڑا پھیل جاتا تو اس میں پتھر ٹھوستے اور وہ پتھر پھر دوسری طرف سے نکل آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں, جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یتیموں کے مال کی نگہداشت کرو, ان کو ان کا حصہ دینے کی کوشش کرو, صرف اس لیے کہ بڑا حصہ لے کر چلے جائیں گے, ان کو محروم کرنے کی کوشش کرنا. فرمایا یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. دنیا میں امیر ہو جاؤ گے, آخرت میں فقیر ہو جاؤ گے. کلا بل لا تکرمون الیتیم, یتیم کا اکرام کرنا چاہیے, اس کی دل بستگی کا سامان کرنا چاہیے, اس کو سینے سے لگانا چاہیے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور امیری کے بعد لوگوں میں کبھی بخل ایسا پیدا ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ تحاضُّونَ کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو رغبت دلانا, حظّہ کے معنی ہوتے ہیں رغبت دلانا, اور باب تفاعل میں چلا جاتا ہے یہ, تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو رغبت دلانا. اسی لیے میں نے ترجمہ کر دیا تھا ماحول بنانا, کہ مسکینوں کو کھلانے کا ماحول بنانا چاہیے. ماحول بنا تھا الحمدللہ, اس کا بینیفٹ ہوا. پچھلے اس میں دیکھا نا آپ نے, جو پہلا لاک ڈاؤن ہوا کون نکلے؟
اہل ایمان نکلے، مسلمان نکلے، سڑکوں پر کھڑے ہو گئے، اپنے آپ کو انہوں نے خطرے میں ڈالا، بیماری اور وبا کا مقابلہ کرتے ہوئے مسافروں کے لیے، غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، تو غیروں کے دل میں بھی انہوں نے جگہ پا لی، غیروں کے دلوں میں حکومت کرنے لگے۔ تو یہ ایک ایسی ادا ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسانیت کی بڑی خدمت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر فرمایا کہ دیکھو ناداروں، بھوکوں کو کھلانے کا انتظام کرو۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل کئی مقامات پر یہ ارشاد فرماتے ہیں اطعام الطعام، کہ بھوکوں کو کھلانے کی کوشش کرو، بھوکوں کو کھلانے کی کوشش کرو۔ انسان کے اندر جب دولت کی محبت آ جاتی ہے اور امیر بننے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کھلانے پلانے کا ماحول نہیں بنانے دینا چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا بھی خرچ کرے، غریبوں کو کھانا کھلائے، بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ کیوں؟ وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، اس کا دوست غریبوں کی مدد کرے گا، غریبوں کو کھانا کھلائے گا، تو لازمی بات ہے یہ صاحب نکو بنیں گے، ان کے بارے میں لوگ کہیں گے ارے یہ صاحب تو خرچی نہیں کرتے ہیں، دوست کے ساتھ کمپیئر کریں گے نا تو اس کی عزت چلی جائے گی۔ اسی لیے کہتا ہے کہ ایک دم کٹا لومڑی تھی تو سب کی چاہتی تھی دم کٹ جائے، تو ایسے ہی ایک بخیل جو ہوتا ہے، کنجوس، چاہتا ہے سب بخیل بن جائے۔ کہ میرے اپنے الفاظ نہیں، الذین یأمرون بالبخل فرمایا، جو خود بخل کرتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، بتا کے رکھو یار، بچوں کے کام آئے گا، کیوں خرچ کر رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں، کیوں عطا کر رہے ہو، چندہ کیوں دے رہے ہو۔ فرمایا یہ جو ماحول بناتے ہیں نا دولت کی محبت میں، ولا تحاضون علی طعام المسکین، کہ ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے، ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دلاتے، دعوت نہیں دیتے کہ وہ مسکینوں کے کھانے کا انتظام کریں۔ بھوکو پیٹ انسان سوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کو ایک ٹائم کا کھانا مل جائے تو ان کا رواں رواں دعا دیتا ہے۔ لہذا بھوکوں کو کھانا کھلانا اسلام کا مزاج ہے، اسلام کی شان ہے، نبیوں کا اسوہ ہے، سارے نبیوں کا یہ مزاج رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بھوکو رہ جاتے لیکن کسی کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر امیر بن رہے ہو بنو، لیکن یاد رکھو اس کمزرفی کے ساتھ کہ بخل کا ماحول بنا رہے ہو، کنجوسی کا ماحول بنا رہے ہو، کھلانے پلانے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہو۔ اور تیسری چیز وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، جائیداد ہڑپ کر لینا چاہتے ہیں، میراث، تراث کے معنی ہوتے ہیں میراث۔ میراث کس کو کہتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، وراثت، کہ مرحوم جب انتقال کر جاتا ہے تو ان کی میراث ہوتی ہے، ان کی دولت، ان کی جائیداد، ان کی ساری چیزیں میراث میں شفٹ ہو جاتی ہے، وراثت بن جاتی ہے، اور جو وارثین ہیں ان میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وارثین کے سلسلے میں دو اہم بنیادوں کا تذکرہ فرمایا کہ ولادت، قرابت۔ ولادت کی بنیاد پر والدین کو ملے گا، ولادت کی بنیاد پر اولاد کو بنے گا، قرابت کی بنیاد پر شوہر کو ملے گا، قرابت کی بنیاد پر بیوی کو ملے گا، قرابت کی بنیاد پر بھائی بہنوں کو کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا، اولاد اگر مرحوم کی ہے تو نہیں ملتا ہے۔ وہ بڑی تفصیل ہے۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو ولادت اور قرابت کی بنیاد پر تمہاری جو میراث تقسیم ہونی چاہیے اس کی ترتیب بیان کر دی گئی۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر پوری تفصیل بیان کر دی۔ اور میراث کو ہڑپ کر جانا، وراثت کو ہتھیا لینا، قبضہ کر لینا، کیا فرمایا؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، لمّا کے معنی یہ ہے جمع کر کے سمٹ لینا، یہ کوشش کرنا، یہ بھی انتہائی حرام ہے، شدید حرام ہے۔ اس سے اگر کوئی امیر بن رہا ہے تو وہ لائق فخر نہیں ہے بلکہ افسوس کی بات ہے، صدمے کی بات ہے، تباہی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اس میں بھی بہت ڈنڈی مارتے ہیں لوگ۔ کون؟ اہل کفر، وہ مارے ڈنڈی، ان کو کیا کرنا ہے، ان کو تو جانا ہی ہے جہنم میں۔ مصلی، نمازی، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، بس اوقات تہجد گزار، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ آتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہنوں کا حصہ ہے ہی نہیں سمجھتے، شادی کر دیے تھے نا تو شادی کی تھی تو آپ کی بھی تعلیم پہ خرچ ہوا،
شادی اگر کی گئی بہن کی تو شادی کرنے سے وراثت سے محروم ہو جاتی ہے خاتون. یہ کلیہ کہاں سے آیا بتائیے؟ کون سی حدیث سے آیا؟ کون سی آیت سے آیا؟ میں نے کیا عرض کیا ابھی آپ کی خدمت میں؟ وراثت کے حقدار دو بنیاد پر ہے. ولادت کی بنیاد پر ہے، قرابت کی بنیاد پر ہے. اب ولادت ہے، باپ کی اولاد ہے، لازمی بات ہے وہ شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، حصہ تو ان کو ملنا ہے. یہ سب بیکار کی تعویلیں ہیں کہ وہ شادی ہو گئی، وہ الگ ہو گئی، وہ ویل سیٹل ہے. کچھ بھی ہو، وراثت میں ان کا حق ہے. وہ آگے ڈونیٹ کر دیں، وہ آگے آپ کے حق میں وڈرا ہو جائے. اچھا یہ وڈرا ہو جائے تو آپ ستا کے وڈرا نہ کرائیں، وہ بھی ظلم ہے. اگر وہ خوشی سے چھوڑ رہے ہیں، کوئی بھی چھوڑ رہا ہے، بھائی چھوڑ رہا ہے، بہن چھوڑ رہی، ماں چھوڑ رہی، جس کو بھی حصہ مل رہا ہے وہ اگر چھوڑتا ہے تو اس کی مرضی، لیکن پہلے اس کو دینا چاہیے. ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ معارف القرآن میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت محتاط بزرگ ہیں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یوں ہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں تربیت میں وہ پروان چڑھے. اور پھر بہت بڑے مفتی پاکستان کے، وہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے وہ عیادت کے لیے گئے اپنے دوست کی جو نزاع کے عالم میں تھے. وفات کا وقت قریب تھا اور شام کا وقت تھا، دیا جل رہا تھا، چراغ جل رہا تھا. دیکھتے دیکھتے وہ دوست سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہی ہیں، ان کی وفات ہو گئی، روح قبض ہو گئی. ادھر جان نکلی اور یہ بزرگ نے چراغ پر ہاتھ سے مار کے چراغ بجھا دیا. بچوں نے کہا ابھی ابا وفات پایا، آپ نے اندھیرا کر دیا. کہا اب تک یہ تمہارے ابا کی ملکیت میں تھا، جل رہا تھا، اب یہ کس وارث کے حصے میں جائے گا اس سے پوچھنا، اور وہ جلائے گا تو اس کو حق ہے جلانے کا، ورنہ یہ لوگ میرے سے پیسے یہ لاؤ ایندھن اور دوسرا چراغ جلاؤ. اب ان کا مال خرچ نہیں کیا جائے گا بالکل. اب پہلے سب سے وراثت تقسیم ہوگی. ترتیب بتا دی گئی، تجہیز و تکفین، اس میں بھی ذرہ برابر اسراف نہیں ہوگا. تجہیز و تکفین کا پورا خرچہ کرنے کے بعد قرضے کتنے مرحوم کے اوپر باقی ہے، وہ قرضوں کا پیمنٹ، وہ قرضوں میں پوری دولت چلی جاتی ہے، چلی جائے تو دینا پڑے گا. اور قرضوں کے بعد تیسرے نمبر پر وصیت، اگر وصیت ہے تو 33% میں وصیت جاری کر پھر اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی. ہر وارث کو اپنا اپنا حصہ ملے گا، اور وارث کو حصہ مل جانے کے بعد اب وہ صاحب ایصال ثواب کے لیے مسجد میں دے سکتے ہیں، یتیم خانے میں دے سکتے ہیں، غریبوں کو کھلا سکتے ہیں. اس سے پہلے جائز نہیں ہے. سبھی کا فتویٰ یہی ہے. لہذا فرمایا کہ انسان کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی قرابت دار وفات پایا اور اس کے بعد سے اس کی جائیداد کوئی حساب کر رہا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، کوئی حساب کر رہا ہے سونا کتنا ہے، سب سمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گھر پہ جو قابض ہے تو گھر پہ قابض ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسروں کو حصہ نہیں دینا چاہ رہا. فرمایا یاد رکھو بن تو جاؤ گے امیر، آ تو جائے گی دولت، لیکن فرمایا بڑی کمزرفی کے ساتھ وبال بن کر، مصیبت بن کر نمازیں اکارت ہو جائیں گی، نمازیں قابل قبول نہیں رہ جائیں گی، صدقات اکارت ہو جائیں گے، ساری دینداری برباد ہو کر رہ جائے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. انسان سمجھ رہا ہے بڑا تیس مرخہ تہجد گزار، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہوگی اگر بے ایمانی کے ساتھ مال کھا رہے ہو، غلط انداز میں میراث لوٹ رہے ہو، وراثت ہتھیا رہے ہو. فرمایا کہ کامیابی ملنے والی نہیں. یہ سب کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ میں نے عرض کیا نا الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب ایمان شراب کی دکان کھول کر بیٹھ جائے، الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا. آج تک بھی ایسی مثالیں کم ہیں، لیکن یہ چیزوں میں بہت دینداروں میں خلل آتا ہے. یہاں سے کمزوری آ جاتی ہے کہ یتیموں کا حصہ دینے میں بے ایمانی، جائیداد کی تقسیم میں بے ایمانی. یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ ان کا سبب یہ ہے، روٹ کاز پکڑ لیا، نفسیات. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. محبت اللہ سے کرو، مال سے کیوں کرتے ہو؟ تم مال سے بے پناہ محبت کرتے ہو. حُبًّا جَمًّا کا ترجمہ بس ایک حد تک میں یوں ہی کر سکتا ہوں کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ
हुब्बन जम्मा, और माल से शदीद मोहब्बत करते हैं। जम्मुन के माने होते हैं बहुत ज्यादा कसरत से। जमौन नहीं है, याद रखिए, ये आयन नहीं है, इसमें मीम है। लिहाजा हुब्बन जम्मन के माने होते हैं कि कसीर मोहब्बत, शदीद मोहब्बत, बहुत ज्यादा मोहब्बत। माल से मोहब्बत नहीं करना चाहिए। माल तो आपका नौकर है, माल तो आपका खादिम है, आपकी खिदमत में रहना चाहिए। माल की खिदमत आप करें, ये बेवकूफी है। माल आपकी खिदमत करे, आपकी खुशियों का जरिया बने, माल के जरिए आपका कुब्बा खुश रहे, माल के जरिए आपके पड़ोसी खुश रहे, माल के जरिए आपके रिश्तेदार खुश रहे, माल के जरिए इंसानियत को खुशी मिले, ये माल का मसरफ। माल की खिदमत कर रहे हैं, ले जाकर जमा कर रहे हैं, इंटरनेशनल बैंकों में हिसाब कर करके गिन गिन के रख रहे हैं, हर साल अकाउंट हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद मालूम ये हुआ कि साहिब मौसूफ दुनिया से गुजर गए, पासवर्ड किसी को नहीं मालूम, बैंक ने उसको तबाह कर दिया, यहूदियों को दे दिया। वबाल बन गया ना, माल वबाल बन गया है। लिहाजा फरमाया कि माल किसके लिए? खर्च करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए नहीं। जब मोहब्बत करोगे खर्च नहीं करोगे। मोहब्बत है ना तो देखने के बाद अच्छा लगेगा। आ रहा है आगे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा, माल जमा कर करके गिन गिन के अकाउंट चेक करके 800 हो गए, 101 हो गया, 102 हो गया। ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। फरमाया कि देखो उसकी अहमियत है, उसकी इफादियत है, गलत इसराफ भी न करो, गलत खर्च भी न करो, लेकिन जरूरत पे खर्च करो। रख भी सकते हो औलाद के लिए, कोई हर्ज नहीं है। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इयादत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे तो बड़ी खुशी हुई हजरत साद को। तो आपने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी जो दौलत है पूरी इस्लाम की खिदमत में। फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता, अपने औलाद के लिए छोड़ो। तो कहा अच्छा 1/3 का, नहीं 1/3 भी बहुत है, 2/3 कहा पहले, यानी 70% नहीं बल्कि 67%, 2/3 का नहीं, उतना भी नहीं। कहा अच्छा 50%, आधा बच्चों के लिए, आधा इस्लाम के लिए, कहा नहीं ये भी बहुत है। अच्छा कहा फिर एक सुलुस, इसके माने होते हैं 33%, 3 हिस्से कर एक हिस्सा इस्लाम का। फसुलुस व सुलुस कसीर, ठीक है इतना ले लेते हैं हम इस्लाम के लिए, लेकिन ये भी बहुत है। अपने बाल बच्चों को हाथ फैलाता हुआ छोड़ो, इससे कहीं बेहतर है कि उनको सपोर्ट करता हुआ उनके लिए कुछ मीरास रखो, उनके लिए कुछ जायदाद रखो, ये बहुत बेहतर है। फरमाया अपने औलाद को ऐसा ना छोड़ो कि बेचारों को कर्ज मांगना पड़ रहा है, हाथ फैलाना पड़ रहा है। ऐसा रखो कि उनके लिए कुछ सपोर्ट रहे दुनिया में, ये बहुत बेहतर है। तो इस मानों में माल रखने में कोई हर्ज नहीं। मोहब्बत के साथ रखना, उसके इजाफे से खुश होना, यह मोमिन की नफ्सियात नहीं है। यह हो सकता किसी बनिए की नफ्सियात हो, लेकिन अहले ईमान की नहीं। आया खर्च होगा, अच्छे कामों में खर्च होगा। फरमाया और माल को जमा कर 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 रखते हो और उस पर खुश होते हो। तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, कल्ला हरगिज नहीं, कोई काम आने वाला नहीं, कोई काम आने वाला नहीं है। सारी चीजें छोड़कर चले जाओगे। इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, तुम जान लोगे उस वक्त जबकि जमीन को हिलाकर रख दिया जाएगा। दक्का के माने होते हैं बहुत जोर से हिला देना। दुक्कतिल अर्दु, जमीन हिला दी जाएगी। दक्कन दक्का, बहुत ही जोर से हलचल मचा दी जाएगी। मफूल मुतलक कहते हैं जब कसरत बतलाना होता है, ज़्यादती बतलाना होता है, तो ये मफूल लाया जाता है। लिहाजा फरमाया कि ये सब काम आने वाला नहीं है जबकि जमीन को हिलाकर रख दिया जाएगा। और हिलाकर ऐसे हिलाया जाएगा, इतना हिलाया जाएगा कि इस जमीन को बिल्कुल मुसद्दा कर दिया जाएगा। कोई चढ़ाव नहीं, कोई उतार नहीं, नशे व फराज नहीं है, चट्टान नहीं, बिल्कुल पीस के कूट के ठीक कर दिया जाएगा। इसीलिए दुकान कहते हैं। मैं अर्ज करता हूँ अरबी जबान में बहुत लॉजिक है, बहुत खूबसूरत जबान है। दुकान जो आया, जिसको हम दुकान दुकान कहते हैं उर्दू में, अरबी लफ्ज़ है अद्दुकानो। अद्दुकान इसलिए कहते हैं, पिछले जमाने में ऐसे मलगियां थोड़ी बनी होती थी। आज भी आपने देखा होगा बाजार लगता है तो बेचने वाला क्या करता है, जमीन को कूट काट के ठीक कर देता है, मुसद्दा बनाकर वहां उस हिस्से पे अपनी दुकान सजाता है। लिहाजा दुकान का मफहूम ये है जमीन को मुसद्दा ठीक ठाक कर लेना।
اس زمین کو مسطح ٹھیک ٹھاک کر کر کوٹ پیٹ کر بڑے بڑے بلڈوزر چلا کے سب ختم کر دیا جائے گا، محل پہاڑ سمندر، یہاں سے وہاں تک ایک زبردست میدان ہوگا جو میدان حشر کی شکل میں ہمارے سامنے ہوگا. اور اس کے بعد سے پھر کیا ہوگا؟ تاریکی ہی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا، سارے سورج بجھا دیے جائیں گے، ختم ان کی روشنی. گیسز کے جتنے چراغ جل رہے ہیں وہ سب کے سب اس وقت بجھا دیے جائیں گے اس اندھیرے میں. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، ایک رب کا نور نمودار ہوگا، جیسے سورج کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں، وہ رب کا نور ہوگا. وہ کیسا ہوگا اس دنیا میں ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، بس رب کے نور سے ایک روشنی آئے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تمہارا پروردگار متجلی ہوگا، تجلی فرمائے گا. وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور فرشتے ہوں گے صف بستا کھڑے ہوں گے، صف لگائے ہوئے فرشتے، لائنیں ہوں گی ان کی لمبی چوڑی. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو کھینچ کر تمہارے سامنے لا دیا جائے گا. کیسے لایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو اتنا ہی ارشاد فرماتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، تمہارے سامنے جہنم کو کھینچ کر لا دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 70,000 زنجیروں کو فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ کھینچ کے جہنم کا رخ آپ کی طرف کیا جائے گا، انسانوں کی طرف، میدان حشر کی طرف کیا جائے گا، تاکہ انسان دیکھ لے اس پار کیسے شعلے ہیں اور کیسی آگ لگ رہی ہے اور کیسا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ہولناکی کا منظر ہے. اس وقت کیا ہوگا؟ یہ ساری دولت محنت کافر ہو جائے گی. وَيَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس وقت انسان نصیحت حاصل کرے گا، توبہ کرنے کی کوشش کرے گا، رجوع کرنے کی کوشش کرے گا، افسوس کرے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن وہ وقت حسرت کام آنے والی نہیں، پچھتاوا کام آنے والا نہیں ہے. وَلَا تَحِينَ مناس فرمائے وہ وقت افسوس کرنے کا وقت نہیں، اب تو فیصلے کا وقت آ گیا. اب تو فیصلہ ہوگا، جتنا پچھتاوا، حسرت، توبہ، تلہ، سب بیکار، برباد، کسی کا کوئی نفع نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں اس دنیا میں کام آنے والی ہے. پچھتاوا، توبہ، حسرت، رجوع کرنا اللہ کی طرف، معافی مانگ لینا، اپنے رویے میں تبدیلی کر لینا، یہ سب اسی زندگی میں سود مند، وہ زندگی میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہہ پڑے گا کاش میں کچھ کر کر آیا ہوتا، تھوڑا سا مال آخرت کے لیے بھی خرچ کر دیا ہوتا. قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی میں جو مجھے زندگی حیات مستعار اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اس میں کچھ آگے بھیج دیا ہوتا، کچھ خیر خیرات کر کر، صدقات کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کر کر، اور عبادتوں کے ذریعے سے، زہد و تقوی کے ذریعے سے میں کچھ آخرت کے لیے پیش کر گیا ہوتا تو اچھا ہوتا. لیکن یہ پچھتاوا، یہ افسوس کرنا ذرہ برابر کام نہیں آئے گا. وہ تو فیصلے کا دن ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن کسی کے اندر اللہ تعالیٰ جیسے سزا دے گا ویسے سزا دینے کی کسی کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوگی. لا يعذب عذابه احد، کوئی بھی وہ سزا نہیں دے سکتا جو سزا اللہ تعالیٰ دے گا. کوئی کیا سزا دے گا آپ کو؟ انسان آپ کو سزا دے گا، مارے گا، زخم مندمل ہو جائے گا. انسان آپ کو کیا سزا دے گا؟ مار ڈالے گا، آخری بات ٹھیک ہے، حیات جاویدہ مل جائے گی، قید کر دے گا، عمر قید کر دے گا، کیا کر لے گا؟ فرمایا وہ عذاب تو عذاب ہے، جو آخرت کا عذاب ہے، جو اللہ تعالیٰ سزا سے دوچار کرے گا، وہ سزا کا تو پھر اس کی بس اللہ ہی کی پناہ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ویسے گرفتار کوئی نہیں کر سکے گا جیسے اللہ گرفتار کرتا ہے. چاروں طرف سے بندش، کہیں انسان بھاگ کر نہیں جائے گا، مجبور گھیرے میں رہے گا، مصیبت پہ رہے گا، لہذا تڑپ کر رہ جائے گا. اس سے پہلے کہ وہ عذاب آئے، وہ آزمائش آئے، وہ سزا آ جائے، انسان توبہ کرے، ندامت کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے، حرام سے وڈرا ہو جائے، حرام سے وڈرا ہو جائے. یہی سب سے بڑا تقویٰ ہے. مشکوک آمدنی، حرام آمدنی،
الگ کر دے، بالکل قریب پھٹکنے نہ دے، حلال آمدنی پہ اکتفا کرے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا تو انشاءاللہ حلال ذریعوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی دنیا میں عنایت کر دے گا، بلندیاں عطا کرے گا. لیکن حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے، یہ ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے کہ ارے بھائی وہ سود کے ذریعے ترقی کر رہا ہے، وہ رشوت کے ذریعے ترقی کر رہا ہے. کرے وہ اپنا حال جانے، وہ اپنا جواب دے گا. ہم تو بس حلال پر اکتفا کریں گے. ہم نہ کسی کی وراثت میں ڈنڈی ماریں گے، نہ کسی یتیم کا حق ماریں گے. ہم مسکینوں کی مدد کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر مال میں برکت دیتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، گاڑی دیتا ہے، دولت دیتا ہے، فارم ہاؤس دیتا ہے، اس کی شان وہ دے گا. اور یاد رکھیے صدقات کے ذریعے سے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے ذریعے سے مال میں کمی نہیں آتی، کبھی نہیں آتی. انسان کو غلط فہمی ہوتی، بہت برکتیں آتی ہیں اس دنیا میں. خود اللہ تعالیٰ جب دل انسان کا اچھا ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوب عطا کرتا ہے. لہذا فرمایا دیکھو وہ وقت پچھتاوے کا وقت نہیں ہوگا، وہ تو بھگتنے کا وقت ہوگا. اور یہ دنیا پچھتاوے کی دنیا ہے، توبہ کی دنیا ہے، یہ دنیا اصلاح کی دنیا ہے. یہاں اصلاح کرو، اور یہاں جو اصلاح کرو گے اور آخرت کے لیے تیاری کر لو گے، اتنا کچھ کر کے آخرت کے لیے وہاں کے کریڈٹ میں سیو کر دو گے کہ جب وقت نظر آئے تو پھر انسان کو اطمینان رہے وہاں تو بہت ہے میرے لیے. تو فرمایا اس کا عالم کیا ہوگا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے دل مطمئن. فرمایا یہ وقت نزا بھی ہوگا اور میدان حشر میں بھی یہ کیفیت ہوگی. دونوں وقتوں پر یہ کیفیت ہوگی کہ فرشتے اس کو اطمینان دلائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ جو دین پر استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں اللہ کے دین پر، تو وقت نزا بھی فرشتوں کا ظہور ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، تم مت گھبراؤ، تمہارا تو استقبال ہونے والا ہے، تیاریاں ہو رہی تمہارے استقبال کی. اور میدان حشر میں بھی یہی فرشتوں کا ظہور ہوتا ہے اور یہی فرشتے کہتے ہیں تم مت گھبراؤ، تمہارے لیے تو بس جنت تیار ہو چکی ہے، آگے بڑھو. لہذا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے دل مطمئن، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف سفر کرو، راضیۃ مرضیۃ، تو خود بھی راضی ہے اور تجھ سے تیرا رب بھی راضی ہے. مرضیۃ اس میں مفعول ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تم سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، تم سے کوئی راضی ہے، کون راضی رہے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی مراد ہے. لہذا فرمایا کہ اے دل مطمئن، چلو تم سفر کرو اپنے رب کی طرف، تم بھی رضامند ہو، خوش ہو، وہ بھی رضامند ہے، خوش ہے، استقبال کرنا چاہتا ہے. لہذا تم کو تھوڑی اجنبی منزل کی طرف جانا ہے، تم کو تو جانی پہچانی منزل کی طرف جانا ہے، تم کو تو اپنے اہل کی طرف جانا ہے. تمہاری ملاقات تو تمہارے والد سے ہوگی، والدہ سے ہوگی، جنت میں استقبال ہوگا. تمہاری ملاقات تو بس رب سے ہوگی، رب کا دیدار ہوگا، اس کی رحمتیں ہوں گی، سلام کے استقبال ہوں گے. لہذا فرمایا کہ اے دل مطمئن، ارجعی، سفر کرو تم اپنے اس رب کی طرف جو تمہارے سے راضی ہے اور تم اس سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی، اور میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. لہذا بس آنکھ بند ہوگی. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرو، دیر نہ کرو. آ رہا ہوگا کوئی امریکہ سے آتا رہے گا، جلدی کرو. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ یا تو اس کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے، جنت سجائی جا رہی ہے، تو کیوں ڈیلے کرتے ہو؟ بیچارے کو کیوں محروم کرتے ہو؟ جلدی کرو، کر دو، رحمتوں کے آغوش میں دے دو، اس کا استقبال ہو جائے گا، پورے اس کا استقبال کریں گی، جنت میں اس کا استقبال ہوگا. فرمایا اور اگر نہیں اس کے خلاف ہے تو فرمایا کہ وہ اس کی نحوست سے فارغ ہو جاؤ، جلدی چھٹکارا حاصل کرو، اس کو ڈال دو قبر کے گڑھے میں، جائے گا وہ جہنم میں، اس سے چھٹکارا حاصل کر لو. دو ہی کیفیت ہے، یا تو وہ اہل اللہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے تو فرمایا کہ اس کو اس کے حبیب سے ملنے دو، یا پھر یہ وہ بدبختوں میں سے ہے تو اس کی نحوست سے چھٹکارا پاؤ. جلدی کرو، دیر نہ کرو، جلد از جلد تکفیر سے فارغ ہونے کی کوشش کرو. یہ عصر حاضر کی دین ہے
بلکہ مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے رکھے 32 گھنٹے 70 گھنٹے 40 گھنٹے انتظار ہو رہا ہے، وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں امریکہ سے، فلائٹ نہیں ملی ہوئی ہے، لندن میں کھڑے ہوئے ہیں، قصہ ختم کریے، آ کے کیا کر لیں گے؟ وہ 2-3 گھنٹے کے لیے جان ڈالیں گے کیا؟ آنے کے بعد جو یہ ایک لاش کو ہی تو دیکھیں گے، وہیں سے دعا کریں وقت پر فارغ ہو جائے۔ یہ جب آیت پڑھی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسرت کے ساتھ کہا کہ اے مولا، کیا قابل رشک ہوگا وہ دل، وہ جان جس کا ایسے استقبال ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر تم انہی میں سے تو ہو، تمہارا ایسے ہی استقبال ہوگا، تمہارا ایسے ہی استقبال ہوگا، اسی اطمینان کے ساتھ تم دنیا سے سفر کرو گے۔ یہ کیفیت کب حاصل ہوتی ہے؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی؟ سبھی صحابہ کا ہے یہ عالم، لیکن حضرت ابوبکر کو خاص طور پر کیوں خوشخبری دی کہ حضرت ابوبکر نے اپنے گھر میں کچھ اٹھا کر نہیں رکھا، سب حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ رویہ، دنیا کی محبت حضرت ابوبکر نے اپنے دل میں نہیں پالی، دنیا کی محبت کو اپنے دل میں گھسنے نہیں دیا، سب کچھ دین کے لیے، سب کچھ دین کے لیے۔ یہ ہے حاصل اس صورت کا۔ خیال رکھو دنیا برتنا ہے، اچھے سے جینا ہے، اور لازمی بات ہے اولاد کے حقوق ہے، والدین کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو سب ادا کرنا ہے، لیکن یاد رکھو یہ دولت دنیا، اس کی محبت دل کو سڑا دیتی ہے، اس کی محبت کو نکال دو، دل میں محبت بس اللہ کی رکھو، اللہ کو دل میں آباد رکھو، اور اس کے رسول کی محبت، اس کی کتاب کی محبت دل میں رکھو، صالحین کی محبت دل میں رکھو، پھر تمہارا استقبال ویسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس شان استقبال ہوگا جس کا بندہ مومن حقدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔